الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے. انسان کو اللہ کے ساتھ بندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عشق اور محبت کا بھی اظہار کرنا پڑتا ہے. بندگی کے اظہار کے لیے انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے پیشانی فرش پر ٹیک دیتا ہے، اس کے آگے خالی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا رہتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کے حکم پر صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے حکم پر خون پسینے سے کمائے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ تمام عبادات بندگی کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں. بندگی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ عشق اور محبت کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ یہ جو اہل ایمان ہے یہ اللہ کے ساتھ شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ محبت تو ہے لیکن وہ محبت بھی شدید درجے کی ہے. اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ شدید درجے کی محبت کرتے ہیں. اپنے محبت کے اظہار کو مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق اور محبت کے اظہار کا طریقہ کار ہے. چنانچہ حاجی اپنے گھر میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. مختلف قسم کے لباس اللہ نے اسے عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکر کے طور پر قیمتی لباس زیب تن کرتا ہے، نرم بستروں پر سوتا ہے، آرام دہ کمروں میں راتیں بسر کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو وہ حج پر جاتا ہے تو ان تمام تر سہولیات کو چھوڑ دیتا ہے. ہر قسم کے لباس کو چھوڑ کر 2 چادریں وہ زیب تن کرتا ہے. انہی چادروں میں اس نے حج کی عبادت انجام دینی ہوتی ہے. ہر قسم کے نرم بستروں کو، آرام دہ کمروں کو چھوڑ کر وہ مینا اور عرفات کے میدانوں میں خیموں میں راتیں بسر کرتا ہے. مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے سڑک پر اس کو رات گزارنی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، مختلف میدانوں میں جاتا ہے. کبھی عرفات جاتا ہے، کبھی مزدلفہ جاتا ہے، کبھی مینا جاتا ہے. یہ وہ میدان ہیں جن کو اللہ نے شعائر قرار دیا ہے کہ یہ دین اسلام کی سربلندی کی علامات ہیں. تو حاجی ان میدانوں کے چکر لگاتا ہے، اس طریقے سے اپنے شب و روز وہاں بسر کرتا ہے. اور یہ تمام تر محنت اور جد و جہد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق اور محبت کے اظہار کا طریقہ کار ہے. تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا ہے. بیت اللہ کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے تعمیر کروایا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے. اور جب تعمیر ہوئی تو اس وقت موجود تمام مخلوقات کو حکم ہوا کہ اب اس کا طواف کرو. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سرزمین ہند سے پیدل چل کر 1000 حج کیے ہیں. اور ان اسفار کے دوران انہوں نے کسی سواری کو استعمال نہیں فرمایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق کے اظہار کا طریقہ تھا. اور اس کے بعد تمام تر انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت اور معمول رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بیت اللہ کا حج کرتے تھے.
بیت اللہ کی عمارت موجود ہو تو اس کا طواف کرتے تھے، اگر بیت اللہ کی عمارت موجود نہ ہو، جیسے ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کی عمارت موجود نہیں تھی، تو اس وقت مورخین کے نزدیک انبیاء علیہم السلام نے جو بیت اللہ کا مقام ہے اس مبارک سرزمین کا طواف کیا، اور اس کے طواف کے لیے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے سفر کیے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان دو انبیاء علیہم السلام کو اپنی امتوں نے اس قدر مصروف کر رکھا تھا کہ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف نہ لے جا سکے، ورنہ ان دو انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام انبیاء کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور حج کی عبادت انجام دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بارہا حج فرمایا ہے۔ حج کی عبادت اہل مکہ کے ہاں رائج تھی، اگرچہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر رکھی تھیں، لیکن بہرحال حج وہ کرتے تھے۔ اور یہ بات تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جا کر موسم حج میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی فرماتے ہوں گے۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج ثابت ہے، لیکن تعداد کیا ہے تو تعداد ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات طے ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، اور ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 عمرے اور 1 حج ثابت ہے۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 6 ہجری کو عمرے کی نیت سے بیت اللہ کا سفر فرمایا، لیکن اہل مکہ کے روکنے کی وجہ سے وہ عمرہ پورا نہ ہو سکا، تو اگلے سال ذی القعدہ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت میں عمرہ ادا فرمایا۔ تیسری مرتبہ عمرے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حنین سے واپسی پہ ہوا۔ یہ فتح مکہ کا سفر ہے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جانب تشریف لے گئے، اور حنین سے واپسی پر جعرانہ کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، اور صحابہ کرام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائیگی فرمائی، اور چوتھا عمرہ سفر حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ تو یہ 4 عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر حج فرمایا ہے۔ 8 ہجری تک تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا۔ 9 ہجری میں جب حج کا موقع آیا تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس وقت کچھ مصلحتیں ایسی تھیں جن کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا، اور اس سے اگلے برس یعنی 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کرنے کے لیے سفر کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ جب مدینہ اور قرب و جوار میں یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، تو تمام مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی معیت میں آپ کے اختتام حج جیسی عبادت انجام دیں۔ چنانچہ مدینہ اور قرب و جوار سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آ گئی تھی۔ حضرت جابر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تا حد نگاہ مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ محدثین نے تعداد نقل کی ہے، ایک روایت کے مطابق 90,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 1,30,000 صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت لوگوں پر فرض قرار دیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات منقول ہیں۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، کہ حج مبرور افضل ترین عمل ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حج مبرور کی جزا اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جنت ہے، یعنی حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب کرتا ہے۔ حج مبرور کی تفصیلات میں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے اور سنت طریقے کے مطابق کرے، اس میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کرے، اور اس کا حج اللہ کے ہاں شرف قبولیت بھی حاصل کرے، اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے، تو جس آدمی کو یہ سعادت حاصل ہو جائے تو گویا اسے حج مبرور کی سعادت حاصل ہو گئی۔ یعنی اس طریقہ کار کے مطابق حج کرنے اور اسی طریقہ کار کے مطابق حج کے بعد زندگی گزارنے کی جس کو سعادت مل جائے تو گویا اللہ نے اسے حج مبرور کی سعادت دی ہے۔ اور حج مبرور کا جو انعام ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سن چکے ہیں کہ حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک روایت میں خواتین اور ضعیف لوگوں کے لیے جہاد ہی حج کو قرار دیا گیا کہ اگر کوئی ضعیف آدمی ہے وہ جہاد میں نہیں جا سکتا تو وہ حج کرے، خواتین جہاد کرنے نہیں جا سکتی تو وہ حج کے لیے جائیں، اور حج ہی ان کے لیے جہاد کا متبادل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ غزوات اور جہاد کے سفر میں نہ جایا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور خوبصورت جہاد حج کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مستقل حج کے سفر کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی۔ حج کے سفر پر پیسے لگتے ہیں، ایک آدمی نے جب سفر کرنا ہے تو اس کے کثیر اخراجات خرچ ہوں گے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آدمی حج کے لیے رقم خرچ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، تو وہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور مزید فرمایا کہ اس کا ثواب 700 گنا تک ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ سفر حج پر خرچ کرتے ہیں، اور سفر حج میں اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ اپنے آنے جانے کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، بلکہ 700 گنا زیادہ کی اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید ہوتی ہے، جیسے یہ روایت آپ نے سنی۔ تو اس لیے حج کے لیے اگر کسی کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ میرے پاس رقم کم پڑ جائے گی، بلکہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جو رقم اس نے خرچ کی ہے آخرت میں بھی 700 گنا زیادہ کا اجر اللہ اسے دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ رقم 700 گنا بڑھا کر اس کو نصیب کرے گا۔ حج کی فرضیت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، سواری اور سامان سفر۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز حج فرض کرتی ہے، یعنی حج کب فرض ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان سفر اور سواری، یعنی ایک آدمی کے پاس سواری بھی موجود ہے، سامان سفر پر بھی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ جس آدمی کے پاس سامان سفر ہو، سواری بھی ہو جو اسے بیت اللہ تک لے جائے، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب تو حج کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان تھے یا مشرکین تھے، مشرکین کے ہاں بھی حج کے لیے سفر کرنے کی روایت موجود تھی۔ البتہ یہودی اور عیسائی اپنی بدبختی کی وجہ سے بیت اللہ کا سفر نہیں کرتے تھے، حج اور عمرہ انجام نہیں دیتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی حج نہیں کرتا اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے
تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی وہ ان کے راستے پر چل رہا ہے کہ وہ اپنے تعصب اور عناد کی وجہ سے بیت اللہ حج اور عمرے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے، تو یہ مسلمان بھی ان کے راستے پر چل رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے کارندے بھیجوں مسلمانوں کے مختلف شہروں میں، اور وہ جا کر دیکھیں کہ وہ لوگ جو باوجود صاحب جائیداد ہونے کے حج نہیں کرتے تو ان کے اوپر جزیہ لگا دیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس زمانے میں غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا، یہ ایک قسم کا ٹیکس تھا کہ اسلامی ریاست انہیں تحفظ دیتی تھی اور بدلے میں ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا، اس ٹیکس کو جزیے کا نام دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس روایت میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ صاحب جائیداد ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اپنے فرض کو انجام نہیں دیتے، تو میری خواہش ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں، یعنی انہیں مسلمان رعایا میں سے شمار ہی نہ کروں۔ یہ کتنی خطرناک وعیدیں ہیں جو مختلف روایات میں منقول ہیں۔ اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باوجود صاحب جائیداد ہونے کے، صاحب استطاعت ہونے کے، حج کی فضیلت سے محروم ہیں۔ اور یہاں پنجاب میں ایک اور عجیب و غریب کلچر ہے کہ لوگ عمرے کا سفر کرتے ہیں اور پورے خاندان کو لے کر جاتے ہیں اور فرض حج ادا نہیں کرتے، بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی تہجد پڑھے اور اشراق تک تہجد ہی پڑھتا رہے، بیچ میں فرض نماز چھوڑ دے۔ تو عمرے کی اپنی فضیلت ہے، مختلف روایات میں اس کے فضائل منقول ہیں کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے مدت ہے، عمرہ اس کے لیے کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی عمرہ کیا، سال کے بعد پھر عمرہ کر رہے ہیں، تو پورا سال کے جو گناہ ہیں یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ عمرے کے اپنے فضائل ہیں، لیکن یہ وہ آدمی کرے جو اپنے جو فرض حج ہے وہ ادا کر چکا ہو۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے تو وہ عمرے پر بھی جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے حج کا بندوبست پہلے کر لے، اس کے بعد وہ عمرہ کرے۔ پہلے آدمی کو اپنے فرض کا انتظام کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے بھی فرض کا انتظام کرنا چاہیے، جس پر فرض ہے فرض ادا ہو جائے، اب اس کے بعد معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ہر مہینے جائیں، ہر ہفتے جائیں، جس کو توفیق ہو وہ روزانہ آئے جائے، تو عمرے کی سعادت حاصل کرے، لیکن کم از کم اپنے فرض کی ادائیگی کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے۔ تو یہ حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت پر مشتمل کچھ گزارشات میں نے عرض کی۔ سفر حج کا جو ایک اور بہت بڑی سعادت ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے۔ مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اس کی زندگی کا نچوڑ ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی تھی کہ وہ جب چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کے رخ انور کا دیدار کرتے، اپنے ایمان کو جلا بخشتے، آپ سے استغفار بھی کرواتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرواتے۔ بعد والوں کو یہ سعادت حاصل نہ رہی تو ان کے لیے متبادل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من زار قبری بعد موتی فکانا کمن زارنی فی حیاتی، کہ جو آدمی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر پر حاضری دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے میری زندگی میں، میری حیات ہی میں میری خدمت میں حاضری دی۔ گویا کہ ایک آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی سعادت حاصل کرنے والا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضری کی سعادت حاصل کی۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے مزید بھی فضائل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی میری خدمت میں میری قبر پر حاضری دے تو وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہر مسلمان کو نصیب ہونی ہے،
علامہ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کے مشہور عالم دین گزرے ہیں، بر صغیر کے معروف اہل علم میں ان کا شمار تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شفاعت تو عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے ہے، لیکن جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اسے شفاعت کی مخصوص قسم حاصل ہوگی، یعنی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قسم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو یہ وہ سعادتیں ہیں جو وہ آدمی سمیٹتا ہے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو دراصل منافقین کے لیے تھی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ توبہ تائب ہوں اور توبہ اس طریقے سے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ سے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار فرمائیں، خود بھی استغفار کریں تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس آیت کے عموم میں تمام مسلمان شامل ہیں اور قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر حاضر ہو کر آپ سے استغفار کی درخواست کرتا ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس کو نصیب ہوگا اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اس کو معافی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے روضہ مطہرہ پر حاضر ہوا اور یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور زار و قطار رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے اندر سے آواز سنی قد غفر لک، کہ جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اس قسم کے اور بھی روایات منقول ہیں مختلف تاریخی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ جن میں ایسے خوش نصیبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب بھی ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے خوش نصیب دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کا بارگاہ نبوی میں تقرب کا یہ مقام ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب اس طریقے سے مرحمت فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے اور اس گرد و پیش کے ماحول میں موجود لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پر جواب ہر مسلمان کو ملتا ہے اور ہر مسلمان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صلاۃ و سلام جو میں مواجہہ شریف پہ کھڑا ہو کے عرض کر رہا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس سماعت فرمایا ہے اور یقیناً مجھے بارگاہ نبوی سے اس کے جواب کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہوگی۔ تو یہ تمام سعادتیں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو آج کل کے دور میں سفر حج کرے اور حج کی بھی سعادت حاصل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی بھی سعادت حاصل کرے۔ لیکن خوب یاد رکھیے کہ یہ سعادتیں سمیٹنے کے لیے بنیادی شرط ادب ہے کہ وہاں مدینہ طیبہ میں ادب کا جتنا ہو سکے خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں اس قدر محتاط تھے کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن عاص معروف صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کے جلال کی وجہ سے ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو شاید میں بیان نہ کر سکوں، کیونکہ ہم نے کبھی نگاہ بر کر آپ کے جمال کو دیکھا ہی نہیں۔ اس قدر آداب کا صحابہ کرام خیال رکھتے تھے۔ براء بن عازب فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ایک انصاری کا انتقال ہوا، اس کی میت کے ساتھ ہم روانہ ہوئے جنازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ جب قبر کے کنارے پہنچے تو ابھی قبر کو بننے میں کچھ وقت تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے گرد تشریف فرما ہوئے، اور مزید فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی ایسے ساکت ہم بیٹھے کہ سر پر پرندہ بھی بیٹھے تو وہ بھی نہ اڑے، وہ ہمیں کھمبا سمجھ لے یا درخت سمجھ لے۔ تو یہ ایک اظہار ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اور آج کا مسلمان اتنا جری ہے کہ مسجد نبوی میں موبائل پر لگا ہوتا ہے، مسجد نبوی تو کیا عین مواجہہ شریف پر بھی لوگ موبائل کے استعمال سے باز نہیں آتے۔ تو یاد رکھیے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر قبولیت ہو گئی تو دنیا اور آخرت کی سعادت مل گئی، اور اگر ادنیٰ سی بے ادبی بھی ہو گئی تو دنیا اور آخرت کی محرومی لے کر واپس آئیں گے۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں آداب کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے، اور بیت اللہ شریف میں بھی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال جا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ آداب کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق اپنے حج کو انجام دیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیں۔ اور جو کسی وجہ سے نہ جا سکے اور ان کے اوپر حج فرض ہے، اور حج کی فرضیت کا میں نے عرض کر دیا، مختصراً یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس آج کل کے دور میں 12 یا 13 لاکھ روپے موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، کیونکہ حدیث میں سامان سفر اور سواری کو حج کی فرضیت کا مدار قرار دیا گیا۔ اب آج جو آپ حکومت کو پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ سامان سفر بھی ہے اور سواری بھی ہے۔ سامان سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام دنیا کے لیے مسلح لے کر آؤ، بلکہ یہ کہ وہاں گزر بسر ہو جائے۔ تو جو آپ رقم جمع کرواتے ہیں اس میں سواری کا بھی انتظام ہے، اور اس میں وہاں آپ کے قیام اور طعام کا بھی انتظام ہے، اور کچھ رقم اتنی ہو کہ آپ کی عدم موجودگی میں بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب حساب خود لگا لیجئے۔ تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے، اور اسے چاہیے کہ اول وہلے میں، اول فرصت میں اپنے فرض کی انجام دہی کا انتظام کرے، ورنہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ روایت ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔